اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں تقوی اختیار کیجیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ پالنے والے اپنے اطاعت کی لذت عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، عاقبت بخیر فرما۔ درود پڑھنے محمد وعلی۔ حضرت گرامی، ذی الحج کے 10 دن بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور ہمارے یہاں اہمیت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور ان 10 دنوں کی نماز بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ کہ ہم ان 10 دنوں میں مزید اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے نزدیک کریں گے۔ یہ ہمیں شہادات بھی ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ قربانی کے سلسلے میں کچھ نکات عرض کر دیے جائیں تاکہ توجہ رہے۔ الحمدللہ ایک بڑی تعداد قربانی کرتی ہے، اور قربانی کے مسئلے میں بعض مرتبہ بے توجہی ہو جاتی ہے۔ قربانی در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک تفضل ہے ہم پر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بات کہی، اور بیٹے نے فرمایا اے بابا، جو حکم ہوا اس پہ عمل کریں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ایمان کے کمال کی منزلیں ہیں، اور اس قربانی کی برکت یہ رہی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بیٹے کی جگہ ایک بھیڑ بھیجی، ایک دمبا بھیجا، اور اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قربانی قبول کر لی، اور وہ قربانی قیامت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے ایک درس کے طور پر رہ گئی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قربانی کیجیے، تاکہ آپ کا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بلند ہو جائے، اور وہی سنت ابراہیمی اور ظاہر سنت اسماعیلی ساتھ ساتھ کہہ سکتے ہیں حضرت اسماعیل السلام۔ اب یہاں پر ہم اس بات کو عرض کرتے ہیں کہ حج کے لیے جو جاتے ہیں، حاجی کے لیے قربانی کی خاص شرائط ہیں، اور ان شرائط کو فعلاً بیان کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، لیکن جو حج پہ نہیں جاتے ہیں اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں تو وہ بکرا، دمبا اور گائے، اونٹ، جس طرح سے بھی ان کی حیثیت ہو، وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز، قربانی ایک آدمی کرے، ایک خاندان کی طرف سے ہو۔ ہمارے ہاں تعداد کی کوئی شرط نہیں ہے، مثلا ایک گھر کے 7 افراد ہیں، 8 افراد ہیں، 10 افراد ہیں، سب کی طرف سے قربانی ہو جائے کافی ہے۔ ظاہر بعض مسالک میں شرائط ہیں کہ مثلا ایک گائے کی قربانی میں اتنے ہونے چاہیے، اتنے ہونے چاہیے، ہمارے یہاں یہ نہیں۔ حج کی قربانی میں شراکت نہیں ہے۔ کفارے کی قربانی ایک الگ چیز ہے، عقیقے کی قربانی الگ چیز ہے، وہ ایک شخص کے لیے ایک ہوگی، اور جس کا عقیقہ نہیں ہوا چاہے وہ بوڑھا ہو جائے، عقیقہ کروا لے، بہت زیادہ اس کی تاکید آئی۔ لیکن جو مستحب قربانیاں ہیں، اس میں کوئی شرائط نہیں ہے، سوائے ایک شرط کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربانی کیجیے۔ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنے جاتے ہیں نا، تو خود بخود مثال دیتا ہوں، آپ کسی عزیز کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، اس نے یہ نہیں کہا میرے گھر آؤ گے تو تحفہ لے کر آؤ،
لیکن آپ کسی عزیز کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، تو جب آپ اپنی طرف سے دینا چاہتے ہیں اپنی حیثیت میں دیں گے، لیکن اچھی چیز ڈھونڈ کے دیں گے. جناب جب دے رہے ہیں تو پھر اچھی چیز اور اچھے طریقے سے دیں گے. تو قربانی میں بھی یہی ہے، جو مستحب قربانی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جتنی آپ کی استطاعت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ جتنی وسعت ہے اتنی جتنی طاقت ہے اتنی ہی اس پر وہ ڈیوٹی ڈالتا ہے. بیمار ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے گا. اسی طرح ایک بکرے میں 1000 روپے ہر کوئی ڈال دے، مثلاً 30,000 کا آتا ہو اور 30 لوگ ڈال دیں، قبول ہے. اس قربانی کی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں. اب قربانی کے ذبح کرنے کی شرائط کیا ہیں؟ بہت آسان ہے. نمبر 1، احتیاط یہ کریں کہ لوہے کی چھری ہو، اور کیونکہ آیت العظمہ سیستانی اسٹینلیس اسٹیل کی چھری پر اعتراض کرتے ہیں، اس لیے کوشش یہ کریں، میں اختلافی چیزوں کو بیان کرنے کے بجائے ایک کوشش کریں لوہے کی چھری اس سے کٹے. نمبر 1. نمبر 2، قبلہ رخ ہونا چاہیے. نمبر 3، بسم اللہ اللہ اکبر مسلمان کہے گا اس پر، غیر مسلمان کہے گا تو قبول نہیں ہے. اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں ہوتا تو وہ کہتے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، مثلا نہیں آتا، اللہ بڑا ہے، یہ چل جائے گا. لیکن غیر مسلمان اگر کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں. کٹتے وقت گردن جو ہے وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے، آسمان کی طرف نہیں ہونی چاہیے. یہ شرائط میں سے چاروں رگیں ایک ساتھ کٹنی چاہیے. اس کے بعد پھر مکروہ ہے کہ ایک ساتھ ہی جو ہے وہ خون سارا نکلے بغیر ہی گردن ہٹا دی جائے. یہ شرائطیں دیکھ لیجئے گا. دیکھنا یہ ہے کہ 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کا جو زمانہ گزرتا ہے اس میں کتنے کروڑ جانور ذبح ہوتے ہیں ہر سال. پاکستان ہے نا، مثلا 22 کروڑ 25 کروڑ کی آبادی ہے، تو 1 کروڑ 1.5 کروڑ 2 کروڑ تو ذبح ہوتے ہوں گے. پھر ایران چلے جائیے، افغانستان چلے جائیے، حج پہ چلے جائیے، جاتے جائیے کروڑوں جانور جو ہے وہ ذبح ہو جاتے ہیں. اگلے سال وہی نسلیں بابرکت طور پر اتنی ہو جاتی ہے کہ پھر ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. اگر یہی چیز کتوں میں ہوتی، یہی چیز سوروں میں ہوتی، تو آپ زمین پر پیر کاٹنے کا اس کا سوال ہی نہیں ہے نا، وہ تو پھر بڑھتے ہی جاتے اور مشکل ہو جاتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال گوشت جانور کے اندر برکت رکھی ہوئی ہے کہ آپ ہر سال کاٹیں اور قربتاً اللہ کاٹیں. اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول کرے گا. درود پڑھ دیں محمد. اور ظاہر ہے کہ قربانی کی شرائط میں سے ایک شرط میں نے پچھلی ہفتے بتا دی تھی کہ جناب صفائی کا خیال نہیں رکھا ہے تو ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. ایسے جیسے آپ نماز جمعہ پڑھنے آئے اور کہ آج میں وضو کے بغیر ہی نماز پڑھ لیتا ہوں. وضو کے بغیر نماز کا کوئی تصور نہیں پایا. صفائی کے بغیر قربانی کا تصور ٹھیک ہے مولانا وہ قبول ہو جائے، وہ قبول کرنے والی ذات وہ ہے، لیکن جو ظاہر ہے اس کو تو مجھے دیکھنا ہوگا نا. اور اگر ہم اس بات کی تلقین نہ کریں تو اس کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. اب قربانی کے کیا فائدے ہیں؟ بہت سے فائدے ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے ہاں تو روز آپ کے پاس گوشت موجود ہوتا ہے. جہاں دور دراز علاقوں میں قربانیاں کی جاتی ہیں وہاں پر لوگ سال بھر نہیں کھا سکتے، ایفورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک تفضل ہے کہ جہاں پر گوشت نہیں ہے وہاں پر آپ کی قربانیوں کی برکت سے یہ گوشت پہنچ جاتا ہے. اور بعض مرتبہ یہ گوشت وہاں پہنچنے کے بجائے ڈیپ فریزر اور فریزر میں چلا جاتا ہے. تو یہ ذرا یاد رکھیے گا، ڈیپ فریزر اور فریزر کا گوشت جو ویسے بھی کوئی صحت مند نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کو بہت منع نہیں ہے. بھر دیں، اب ایک بکرا کاٹیں، اپنا ڈیپ فریز بھر دیں، پورا سال کھاتے رہیں، برکت نہیں ہے. برکت دینے میں حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی سے کہا کہ جاؤ ایک دمبا ذبح کر کے آؤ اور گوشت دیتے ہوئے آنا.
تو جب واپس آیا پوچھا رسول نے پوچھا بتاؤ کیا ہوا؟ تو کہا یا رسول اللہ گوشت تو سارا چلا گیا، بس کلیجی باقی رہ گئی۔ حضور نے فرمایا تھوڑی سی سوچ میں تبدیلی لاؤ، سب کچھ آخرت کے لیے رہ گیا، اب کلیجی کے معلوم نہیں ہے کیا ہوگا۔ یعنی جو تم نے دے دیا وہ تو اللہ کی راہ میں چلا گیا نا، تو اس کا تو حساب اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یربی الصدقات، اللہ کی صفتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ صدقوں کی تربیت کرتا ہے۔ آپ جو صدقہ دیتے ہیں، ابھی مسجد کا ڈبہ آپ کے سامنے سے پھرتا ہے، اب آپ اس میں پیسے ڈالتے ہیں، یہ اب صدقہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، اب یہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کرتا ہے، یعنی اس کی نشو و نما کرتا ہے۔ وہ 1 روپیہ کتنی نشو و نما پاتا ہے قیامت تک، ہمارے لیے معلوم نہیں ہم کیسے کرتے، لیکن جب نشو و نما دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہو تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی اپنی دی ہوئی چیز کو یہ نہیں کہ میری کیا حیثیت، نہیں، اس نیت کی حیثیت ہے جس نیت کے ساتھ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دے رہے ہیں۔ اس لیے نیت کو پاکیزہ صاف رکھیے تاکہ آپ کو اپنے کار خیر کا بہترین اجر مل سکے۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد والے۔ اب آتے ہیں 2 10 دنوں کا تھوڑا سا مقایسہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ 8 ذی الحج سید الشہداء نے مکہ چھوڑا ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ مشکل یہ کہ ہم چیزیں سن کے ایک طرح سے عادی ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچیں تو کہ نواسے رسول 8 ذی الحج کو حج چھوڑ کر مکہ چھوڑ کے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ 10 دن جو محرم کے ہیں، ان 10 دنوں کا اگر آپ ذی الحج کے 10 دنوں سے مقایسہ کریں تو قربانی وہاں پر بھی ہے، قربانی یہاں پر بھی۔ اس قربانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حکم کے ذریعے لازمی قرار دیا زندہ رکھنے کا، حج کی عبادت قرار دی، اور من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہو وہ حج کے لیے جائے، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھا جا سکے، امت مسلمہ میں وحدت پیدا کی جا سکے، اور پوری دنیا سے مسلمان جمع ہوں، ایک دوسرے کے مسائل سنیں، ایک دوسرے کی مشکلات سنیں، ایک تجارتی منڈی لگے، اقتصادی رونق ہو، سیاسی مسائل حل ہوں۔ ابھی الگ بات ہے کہ اس وقت صرف آپ نماز پڑھیں اور عبادت کریں اور نکل جائیں، انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس سال دعائے کو میل پھر سے مدینہ میں پڑھی گئی، بڑی خوبصورت طریقے سے، بڑا اچھا لگا ہمیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی قربانی کو اتنا پسند کیا کہ اسے واجب عبادت کے طور پر امت مسلمہ کے لیے فرض کر دیا۔ نہ بیٹا ذبح ہوا، نہ خون نکلا، نہ ہاتھ پیر تڑپے، کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ہٹ گیا، دمبا آ گیا، اسلام بچ گیا۔ اب اس کے مقابلے میں عزاداری کو واجب قرار نہیں دیا گیا، لیکن عزاداری ایک ایسی صورت میں ظاہر ہو گئی کہ واجب سے آگے بڑھ گئی۔ میں نماز کی اہمیت کو کم نہیں کرتا، اور مجھے معلوم ہے کہ میرے اس جملے پہ بہت میسیجز آئیں گے اور بڑی لیزے ہوگی، مشکل نہیں ہے۔ عزاداری کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی کہ سید الشہداء نے اب جو قربانی دی اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے کیا ہے، کائنات میں کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
تو جب دمبا نہیں آیا ہے بلکہ جوان بیٹا ذبح ہو گیا، حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت قاسم بھی بیٹا ہی سمجھے نا، بھائی، یعنی کربلا کے شہداء کی آپ لسٹ دیکھیے. امام حسین چاہتے تو کوئی صلح کر لیتے، لیکن انہوں نے دیکھا اب صلح کا موقع نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین پر ایک ایسا شخص مسلط کر دیا گیا ہے کہ ناؤ اور نیور. پھر سے میں کہتا ہوں، اب یا کبھی نہیں. اور سید الشہداء نے باقاعدہ طور پر ہر چیز کو قربان کیا تاکہ اسلام کی صحیح، واضح اور خوبصورت تصویر ہمیشہ زندہ رہے، اور جس کو صحیح راستہ دیکھنا ہے وہ دیکھ لے. تو اس کے عوض میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے اس بات کو واضح کر دیا کہ اب قیامت تک جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو واجب کر کے زندہ رکھا جائے گا، حسین کی قربانی کو بغیر واجب کیے زندہ کر دوں گا. دیکھ لیجئے، کہیں فتویٰ ہے، کہیں فتویٰ ہے عزاداری واجب ہے؟ کون ہے، کون ہے جو رسول سے محبت کرتا ہو، آل رسول سے محبت کرتا ہو، اور سید الشہداء کے لیے آنسو نہ بہائے؟ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہے ہی نہیں. خواہ وہ خواہ اس کو محرم سے پہلے وہ جناب شیعہ سنی، کچھ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ صرف ایک ٹولے کا ہے کہ جو یزید کو پاک اور صاف قرار دینا چاہتا ہے، جو یزید کو پاک اور صاف قرار دینا چاہتا ہے دے دے. ہم رسول اور آل رسول کی محبت میں زندہ ہیں، زندہ رہیں گے، جان قربان کر دیں گے. پیچھے درود پڑھ دیں محمد والے. تو موقع ہے تو سفیر حسین کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی خاطر. اب دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم پر کتنا بھروسہ اور اطمینان تھا، اور حضرت مسلم بھی اپنی نیت میں کتنے خالص اور پاک تھے کہ جب میں رسول اللہ میں جاتا ہوں بالکل جاؤں گا. گئے کوفہ، گئے، لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کا پیغام دیا. لوگوں نے حضرت مسلم کی بیعت کرنا شروع کر دی. عزیزوں، بیعت کرتے کرتے انہوں نے یہ دیکھا کہ اب حالات بدل رہے ہیں، اور ایک ایسا وقت آیا کہ جب آپ تصور کیجئے، اللہ نہ کرے کہ جناب مسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور مڑ کے دیکھیں تو اب پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت مسلم پر کیا گزری ہوگی. لیکن جناب مسلم نے کوئی بھی اپنے ماتھے پر وہ نہیں آنے دی کہ یہ کیا ہو گیا. بالآخر نکلے ہیں. جب نکلے ہیں تو کسی گلی سے گزرے ہیں، کہیں چوکھٹ پر بیٹھ گئے ہیں. خاتون آئی، دیکھا حضرت مسلم بیٹھے ہوئے ہیں. کہا شخص تو کون ہے؟ تو نہیں دیکھ رہا کوفے کے حالات کیا ہو گئے؟ عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کر دیا؟ حضرت مسلم نے فرمایا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو کیا. تو کہا تو کون ہے؟ دیکھیں حسین کی محبت اگر خاتون میں بھی ہے تو اس کے بعد فداکاری دیکھیے. کانا سفیر الحسین، میں حسین کا سفیر ہوں. بس اس خاتون نے کچھ نہیں سوچا. ابھی کہہ رہی تھی کہ یہ تو حالات خراب ہے، تو یہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ اور جیسے ہی سنا حسین آقا میرے مولا کا سفیر ہے، دروازہ کھول دیا. جو پوری رات گزری عبادت میں گزری، جب صبح لشکر آیا جناب مسلم نکلنے گئے، کہنے لگے نہیں، خاتون کہنے لگی نہیں، گھر سے جنگ کریں، اپنے آپ کو حفاظت میں رکھے. کہا نہیں، تو چادر والی ہے، تیرے پردے کا خیال ہے. اے مسلم، یہاں ایک خاتون جو رسول کی نواسی نہیں، اس کے پردے کا خیال ہے. عائشہ میں غریبہ، جب جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب سکینہ،
بے پردہ جلے ہوئے خیموں سے باہر نکل آئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون. پالنے والے دشمنان اہل بیت کو نابود فرما، ان کے عذاب میں اضافہ فرما، حسینی عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العزت ہماری قربانیوں کو قبول فرما، ہمارے پیارے ملک کو امریکہ کے حوالہ بنا، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، مرحومین کی درجات کو بلند فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلی بات تعجب کی ہے کہ جس نے ہندوستان میں اتنا فتنہ فساد کیا گجرات میں، اس کے ہاتھ خود امریکہ کی ایجنسیوں نے بتایا کہ اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں مسلمانوں کے خون سے. ساری سازشیں اسی کی ہوئی ہیں. آج اوباما چیخ کے کہتا ہے کہ ہندوستان میں اسلامو فوبیا سے، یعنی جعلی ویڈیو بنا کے کہ مسلمان جو ہے وہ ہندوؤں کی چیزوں کو، ہمارے یہاں بھی خطرہ شروع ہو گیا ہے، ہندوؤں کی چیزوں کو بے احترامی سے مثلا گرا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف. یہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے کہ محرم نزدیک آ رہے ہیں، جذبات کو، ہمارے اہل سنت بھائی بہنوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے واقعات کیے جا رہے ہیں. ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. فعلاً وہ موضوع نہیں ہے، زندگی رہی تو آئندہ عرض کروں گا. جو مسئلہ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ مودی کو ریڈ کارپٹ ویلکم دیا گیا ہے، اور یہ چیز امریکہ کی منافقت کو واضح کرتا ہے کہ تمام عالم اسلام کو امریکہ نے آج زخمی، یعنی جب ویلکم کیا تو ان کے دلوں کو زخمی کیا، اور جس کے ہاتھ ان کے اپنے ریکارڈ کے مطابق مسلمانوں کے خون سے رنگین زندہ چلائے. 2000 لوگ. آپ تصور کر سکتے ہیں کسی بکرے کو زندہ جلانا، کسی مرغی کو، کسی بلی کو زندہ جلانا اسلام اجازت نہیں دیتا ہے. 2000 ویڈیوز جب اس زمانے میں ہم نے دیکھی تھی، اللہ رحم کرے، اور آج اس کو ویلکم کیا جائے. کیا ہے ان کا؟ نہ کوئی اللہ سے تعلق، نہ رسول سے تعلق، نہ دین سے تعلق، نہ انسانیت سے تعلق ہے. ان کا تعلق پیسوں سے اور طاقت سے. جہاں سے ان کو پیسہ ملے گا، جہاں سے ان کو طاقت ملے گی، یہ وہاں پر جھکنے کے لیے تیار ہے. آج اگر مسلمان حکمران غیرت کا اظہار کریں اور ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں، انشاءاللہ ہو رہے ہیں. مودی اور اس جیسوں کو تو کہیں کا نہیں چھوڑے. اس کے بجائے مودی کو عزتیں اور جگہ پہ بھی ملی ہیں. بہرحال یہ ہمارے لیے بہت بڑا درد ہے. میں اس کو لکھوانا چاہتا ہوں، اس کو نوٹ کیجئے. اسرائیل نے جو فلسطینی مظلوم قیدی ہیں ان کے گھروں کو بھی توڑوا دیا تاکہ ان کے بیوی بچے بھی بے گھر ہو جائیں. کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہمیں تو ایسا مشغول کر دیا گیا ہے کہ دنیا میں کچھ ہو جائے ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی، اور لوگوں پر جو ہو رہا ہے. وہ ملک جو ہر وقت مسلمانوں کے درد پر آواز اٹھا لیتا تھا، جلوس نکلتے تھے، مظاہرے ہوتے تھے، آج ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے ہی بجلی کے بلوں میں اور اپنے ہی گیس کے بلوں میں اور اپنے ہی لوڈ شیڈنگ اور اپنے ہی روٹی کی قیمتوں میں اور اپنے ہی کھانے پینے کے مسائل میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں. یعنی واقعاً کیا یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ملک کا یہ حال، یہ حشر ہو رہا ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. بہرحال آپ لوگوں کو سخت دعا کرنی چاہیے، سخت دعا کرنی چاہیے کہ اللہم اشغل الظالمین بالظالمین، پالنے والے ظالموں کو ظالموں کے ساتھ مشغول کر دے اور ہمیں سلامتی عطا کر دے، ہمارے ملک کو سلامتی عطا کر دے. یہ نادان لوگ ہیں، سب نادان لوگ ہیں، اور پورے ملک کا ایک ایسا تماشا بن گیا ہے کہ اللہ کی پناہ. میں سب کو شامل کر رہا ہوں، کسی ایک کو بھی مستثنا نہیں کر رہا ہوں. آپ دیکھیں تقریباً 300 لوگ آپ کے ملک سے نکل جاتے ہیں اور ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اور وہاں سے پھر وہ ان کو ڈبویا جاتا ہے. میں رسمی طور پر اعلان کر دیتا ہوں جناب ہم سوگ منا رہے ہیں، تحقیقات کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہونا ہے. میں جو ویزا لے کر سارے قانونی
مسائل کو پورا کر کے جاتا ہوں تو بھی امیگریشن مجھے روک کے 4 سوال کرتی ہے اور اس کے بعد جانے دیتی ہے. یہ لوگ امیگریشن سے کیسے نکل گئے؟ عراق میں جو پاکستان کی حکومت کی طرف سے وفد گیا تھا، انہوں نے کہا بھائی آپ کے اپنے امیگریشن کے لوگ جو ہیں لوگوں کو سلپ کرانے کے لیے پہلے سے پلان کر کے بھیجتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کون کرتا ہے کیا کرتا ہے. حکومت ہوش کے ناخن لے، یہ نہ کہے کہ جناب ہم نے ایکشن لے لیا ہم نے. ارے تم نے اے پی ایس پہ تو ابھی تک ایک آدمی کو پکڑا نہیں، جس کو پکڑا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا. اور کل صبح کا یا کل نماز صبح کے بعد کا ایک واقعہ اسلام آباد کا، یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. اور ہم ذمہ داروں کو واضح کر دیں کہ غیر ذمہ داری سے کام نہ لیں. میں کھول کے نہیں بولنا چاہتا ہوں. اور اس طرح سے خدا نہ خواستہ محرم سے پہلے مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف یا فساد پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. انشاءاللہ اتحاد اور وحدت کے ساتھ ہم آگے بڑھتے جائیں گے. تو یہ ووٹ کا مسئلہ بہت بڑا سوال بن جاتا ہے. نمبر 1، ایک ایسے کیوں حالات پیدا کیے گئے کہ جس ملک میں آپ نے اتنی بڑی اقتصادی کمیٹی بنائی ہے، چلیں اچھا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں اس سے مسائل حل ہوتے ہیں. مسائل حل ہونے کے لیے آسان راستہ ہے. پانی آپ کے پاس، سورج آپ کے پاس، ہوا آپ کے پاس. کون سی چیز اللہ تعالیٰ کی مفت میں آپ کے پاس نہیں ہے؟ میں پھر سے آئی ریپیٹ، پانی ہے آپ کے پاس، ہوا آپ کے پاس، سورج آپ کے پاس، صحرا آپ کے پاس، کھلی جگہ، سولر لائٹس لگائیں، وہ کیا کہتے ہیں انرجی پروڈیوس کریں. آپ صرف لوگوں کو یہ چیزیں فراہم کرنے میں آسانی پیدا کر دیں. بھائی اتنی بڑی بڑی کمیٹیاں نہیں بنانی ہیں کہ جس کے بعد پھر ایک نیا مسئلہ شروع ہو کہ جناب اس نے یہ کر دیا اس نے یہ کر دیا. آپ لوگوں کو سولر انرجی کے لیے سولر پلیٹس اور سولر سیلز یا جو بھی ہوتا ہے وہ بالکل بالکل سستے دام بانٹ دیں. جتنے بھی ترقیاتی کام ہیں ان کو آپ آدھا کریں، آدھا لوگوں کو سولر دے دیں. پانی پینے کے قابل دے دیں. آپ دیکھیے 3 سے 4 سال میں آپ کا ملک ایسا ترقی کر جائے گا. نہ کوئی پٹرول کا مسئلہ آئے گا، نہ ایل پی جی ایل این جی کا مسئلہ آئے گا، نہ کول کا مسئلہ آئے گا. کچھ نہیں ہے. لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. اگر ایک بوڑھا لکڑی کی ٹال کو سر پہ لے کے جا رہا ہے، کل ایک جگہ گیا ہوا تھا تو میں نے دیکھا ایک آدمی کھوپرا بیچ رہا تھا، ناریل لے لو ناریل لے لو. میں نے کہا یا اللہ، ایک آدمی ناریل بیچ رہا ہے، پاپڑ بیچ رہا ہے، محنت سے کمانے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ غیر ذمہ دار لوگ اوپر بیٹھ کر بڑی بڑی پالیسیاں بناتے ہیں. اب یہ کمیٹی بنی تو اس کے بجٹ بھی تو ہوں گے، اس کی کمیٹیوں کے اخراجات بھی تو ہوں گے. ارے چھوڑو اتنی بڑی بڑی باتوں کو. آؤ چھوٹی سی چیز ہے، بلیو یو اور ناٹ، جتنے اقتصادان ہیں سب کو چیلنج کرتا ہوں. پانی، ہوا اور سورج، ان کا جتنا پازیٹیو استعمال ہو سکتا ہے 5 سال کا پروگرام بنا کے لوگوں کو یہ صحیح طرح سے فراہم کر دیں. آپ کے مسائل اللہ سبحانہ و تعالی حل کر دے گا. درود پڑھ دیں محمد. میں سمجھتا تھا کہ ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ انشاءاللہ انصاف فراہم کرے گی، لیکن پتہ نہیں ہماری سپریم کورٹ انصاف کیوں دیر سے فراہم کر رہی ہے. میں تو یہ تو نہیں کہہ سکتا نہیں فراہم کر رہی ہے اور مجھ پہ ہی وہ لگ جائے گا. حالانکہ میں پہلے بعض چیزیں کہہ چکا ہوں، اس میں ہے مسائل. کیا وجہ ہے آج بھی ہمارے شہیدوں کے قاتلوں کو نہیں پکڑا جاتا ہے اور ہمارے بے گناہ جوانوں کو اس طرح سے غائب کر لیا جاتا ہے جیسے یہی خدا نخواستہ ٹیررسٹ ہیں؟ دیکھیں 2+2=4. آپ 2+2 22 مت کریں. اگر کسی نے جرم کیا ہے، آپ کے پاس ثبوت ہے، آپ کے پاس سسٹم ہے، اس میں لے جائیے، ثبوت پیش کیجیے. نہ آپ کے پاس ثبوت ہے، نہ آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے. آپ صرف خوف و ہراس پھیلانے کے لیے جوانوں کو اٹھاتے ہیں
اور اس کے بعد پھر چھوڑتے ہیں، اس سے جوان کی زندگی تباہ ہوتی ہے، اس کا فیوچر خراب ہو جاتا ہے، اس کی فیملیز پریشان. میں درد دل بیان کر رہا ہوں. آپ نے پچھلے 25 سال میں ہزاروں جوانوں کو اٹھایا، جو ہوا وہ آپ کے سامنے. خود بیٹھیں، آپ خود بیٹھیں، مجھے بلانے کی یا کسی کو بلانے کی ضرورت. چیک کریں آپ کو نتیجہ ملا، آپ کو فائدہ ہوا تو کتنے % ہوا. میں مطمئن ہوں کہ جواب اگر انصاف، دیکھیں ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے وہ قبر میں نہیں جانے والا ہے، وہ فرعون ہے، تو وہ اپنی مرضی ہے. لیکن میرا کام یہاں سے نصیحت کرنا ہے، اور میں نصیحت کرتا ہوں کہ کسی کو مسنگ کر کے، اس کی زندگی خراب کر کے، اس کو آپ آگے کے لیے تو کوئی نہ کوئی غلط راہ دکھا ہی رہے ہیں. اسی کہ اس نے دیکھ لیا کہ کہاں تک جانا ہے. اللہ نہ کرے اگر وہ بھی غلط راستے پہ چڑھ جاتا ہے تو آپ نے ایک سیدھے سادے شریف جوان کو اس کو آپ دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، اس کو آپ عزاداری سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو ہماری ماؤں نے ایسے بچے ابھی تک نہیں پیدا کیے ہیں کہ جو یہ مار کھانے سے یا ٹارچر سے حسینیت سے ہاتھ اٹھائیں. قطعاً یہ امکان نہیں ہے. باقی آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے تاکہ قیامت میں اور قبر میں ریٹائرمنٹ کے بعد جب جائیں یا ابھی چلے جائیں، اللہ نہ کرے صورتحال اچھی نہیں ہے. ہماری تو دعا ہے کہ جو بھی ملک و قوم کی حفاظت کر رہا ہے اللہ اس کی حفاظت کرے. ذرا بلند درود پڑھ دیں ان کے لیے. لیکن اس طرح سے مسنگ پرسن اور اس طرح سے ٹارچر جو چیزیں جو ہیں یہ نتیجہ نہیں دیتی ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عزیزوں، کوشش کیجئے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی بہتر عبادت کیجئے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے مزید نزدیک کیجئے. اور عید کے دن اگلا خطبہ بھی انشاءاللہ اپنے امکان ہے، عید کے دن انشاءاللہ ان لوگوں کو یاد رکھیں کہ جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، شہیدوں کی فیملیز ہیں، اسیروں کی فیملیز ہیں، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ان کا ضرور خیال رکھیے گا. پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ملک کے حالات کو بہتر بنا دے. پالنے والے حالوں کی پریشانی کو دور فرما، دعاؤں کو قبول فرما، قربانیوں کو قبول فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.